میچ دیکھنے کا بہت مزہ آیا. شائقین کرکٹ کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے. مزہ آ گیا تھا. ہم نے آسٹریلیا کے منہ سے میچ نکالا ہے. اگر آسٹریلیا پاکستان کو جیسے فالوان کے بعد میرا یہ ماننا تھا کہ اننگ شکست ہو سکتی تھی. اگر آسٹریلیا پاکستان کو بیٹنگ دیتی تو شاید آج آسٹریلیا جیت جاتی. ہم خوش نصیب ہیں اور پاکستان نے ٹیسٹ ڈرا کر دیا. بابر اعظم کو میں 196 مبارک دیتا ہوں اور اپنا پر جو بھی ہوا جیت پاکستان کی ہے. مطلب لگ رہا تھا ہار جائیں گے لیکن پھر جس طرح کھیلا ہے بابر نے آؤٹ کلاس اور رضوان نے بھی اسپیشلی جو کھیلا ہے گیم مزہ آ گیا دیکھ. اصل گیم ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے میرا ماننا تو یہ تو مجھے تو بہت مزہ آیا پرسنلی. 5 منٹ تک اپس ڈاؤنس چل رہے تھے بس. کبھی بالکل ڈم ہو رہی تھی, کبھی اٹھ رہے تھے. ایک سارا کراؤڈ بابر کی 200 کا انتظار کر رہے تھے پر ہو نہیں پایا. بیڈلی 4 رن سے رہ گیا. رضوان نے سینچری کے لیے بھی خوشی ہے. آسٹریلیا ہے ہمارے لیے, یہی بہت ہے ہمارے لیے. کرکٹ واپس آ گئی پاکستان میں. ٹیسٹ یعنی کرکٹ کی شروعات ہی ایک طریقے سے ٹیسٹ کرکٹ ہے. آپ پروفیشنل کرکٹ میں جب ان ہوتے ہو تو آپ ٹیسٹ کرکٹ سے زیادہ سیکھتے ہو کیونکہ اس میں آپ نے رسک نہیں لینا ہوتا. آپ نے یعنی سب سے مین چیز جو ٹیسٹ کرکٹ کی ہے وہ ہے پیشنٹ. یعنی آپ نے صبر ہوتا ہے, آپ کو صبر و تحمل سے کھیلنا پڑتا ہے. یہ والا تو واقعی مائنڈ گیم لگا, باقی تو بیکار تھا. پچھلا والا بیکار تھا, یہ میچ اچھا تھا. اور اب خبر ہوگی سیاست کے میدان سے. اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کر اراکین کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے بڑا الزام لگا دیا. دعویٰ کیا کہ چوری کے پیسے سے اراکین کی 20 کروڑ روپے قیمت لگائی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن بتائے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے. اپوزیشن کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ رہ گئے تو یہ سب جیلوں میں چلے جائیں گے. ملک کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہیں. قوم اسلام آباد آ کر بتائے کہ وہ امریکہ کی غلامی کے خلاف ہیں. چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا. اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے. سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے. سندھ ہاؤس لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے, ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے. ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آ جائے. کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں. چوری کے پیسے سے سیاستدانوں کو خریدا جا رہا ہے. 20 کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے. تو میں الیکشن کمیشن سے بھی ویسے آج پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ آئین کے اندر اجازت ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز تیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا؟ نیب کو ختم کرنا, اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنا. شرم بھی نہیں آتی. 100 گیدڑوں کی قوم جس کا سردار شیر ہو وہ جیت جائے گی. 100 شیروں کی قوم جس کا سردار نواز شریف کی طرح گیدڑ ہو. ادھر ہمارا جو 3 کے ساتھ جو شکل نظر آتی ہے سوٹ پہن کے, وہ سوٹ اس لیے پہنتا ہے کہ جب وہ یورپین کو ملتا ہے یا امریکی ایمبیسی سے لوگوں کو ملتا ہے تو بتاتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی طرح ہوں, دیکھیں میں نے سوٹ پہنا ہوا, میں انگریزی بولتا ہوں. شوباز کہ آپ کو پتا ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ عمران خان رہ گیا تو یہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ بھی جیل میں جائے گا. سب چور ایک طرف ہو گئے. یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہے. اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیسا پاکستان بنے گا. انسانوں کے سمندر کو دعوت دی ہے, اس کو اس قرآن کی آیت کے اوپر دعوت دی ہے, امر بالمعروف. میں چاہتا ہوں میری قوم نکلے, بتائے دنیا کو ہم ان ڈاکوں کے خلاف کھڑے ہیں, ہم ان امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں. انشاءاللہ ایک گیند سے 3 وکٹیں گریں گی. لیگی رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جب اسٹیٹ بینک کو آپ فروخت کر رہے تھے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا؟ جب غریبوں کے اوپر 400 ارب کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے تھے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا؟ پاکستان کی خود مختاری جتنی آپ کے دور میں کمپرومائز ہوئی ہے, ماضی میں کسی حکومت نے پاکستان کی خود مختاری کا اتنا سودا نہیں کیا. آج آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ مہنگائی کے ساتھ کھڑا ہونا. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ بے روزگاری کے ساتھ کھڑے ہونا. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے غربت بڑھتی ہوئی اس کو سپورٹ کرنا. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے
کہ 180 روپے پہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے توقیری کر دی گئی ہے اس کو سپورٹ کرنا. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع دینا. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے میڈیا کا گلا گھونٹنا. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمے، کردار کشی اور بہتان میں پی ایچ ڈی کرنا. آپ 4 سال کا جواب دیں. عمران نیازی صاحب، آپ کوئی نئے اداکار نہیں ہیں، کوئی نئے حکمران نہیں ہیں. آپ 4 سال سے یہی اداکاریاں کر رہے ہیں، 4 سال سے یہی تقریریں آپ قوم کو سنا رہے ہیں. لہٰذا قوم اب آپ کی اصلیت جان چکی ہے. خالی تقریروں سے آٹا، آلو، پیاز، ٹماٹر، گھی، بجلی کا بل یا گیس کا بل لوگوں کا ادا نہیں ہوتا. آپ کی تقریروں سے غریب آدمی اس مہنگائی کے ساتھ جو آپ نے توڑی ہے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا. آپ کی ان جھوٹی تقریروں سے غریب آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیاں نہیں خرید سکتا. آپ نے پاکستان میں جو بربادی اور انتشار پیدا کیا ہے اس کی پچھلے 70 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور آج پھر آپ پاکستان کے اداروں کو للکار رہے ہیں. آپ نے الیکشن کمیشن کو اسی طرح بے توقیر کیا ہے جیسے آپ نے سپریم کورٹ کو بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے کے بعد بے توقیر کیا تھا. آپ خود کو شہنشاہ معظم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں آئین سے بڑا ہوں، میں قومی اسمبلی سے بڑا ہوں، میں قومی اداروں کو جواب دہ نہیں ہوں. تو جناب عمران نیازی صاحب، اب آپ کا وقت احتساب کا آ گیا ہے. آپ سوات، میلسی، کراچی کی دوڑیں نہ لگائیں. ادھر آئیں، قومی اسمبلی میں 172 رکن قومی اسمبلی پیش کریں. آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے. آپ کے خلاف کوئی میراتھن ریس کا نوٹس نہیں ہے کہ آپ نے دوڑ کے اپنی آنیاں جانیاں دکھانی ہیں، اپنے جلسے دکھانے ہیں. جب جلسوں کا ٹائم آئے گا تو ہم جلسہ بھی کھیلیں گے. ابھی تو تحریک عدم اعتماد ہے. اتنا دوڑنے کی بجائے یہاں پاکستان کی خود مختاری آپ کے دور میں کمپرومائز ہوئی ہے. احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات. شہباز شریف کہتے ہیں حکومت کے اتحادیوں سے بات چیت جاری ہے، جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا. مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، بڑی اہم ملاقات ہے، کیا طے پایا ہے اس ملاقات میں؟ سما کے نمائندے عثمان خان سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. بڑی اہم خبر کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے. جی عثمان خان، ملاقات میں کیا کچھ طے پایا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑی اہم ملاقات تھی جو کہ خالد مقبول کے لاج میں ہوئی ہے، جہاں پر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سمیت دونوں جماعتوں کے وفود بھی شامل تھے. اس ملاقات میں جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ رابطے اور مذاکرات جو ہے وہ جاری رکھے جائیں گے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا. اور شہباز شریف جب باہر نکلے تو ان سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اتحادیوں سے بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے، جلد فیصلہ ہو جائے گا. یہ سوال کیا کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوال اتحادیوں سے پوچھا جائے، بات چیت چل رہی ہے، آپ دعا کریں. اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی OIC ممالک سے بہت دوستیاں ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، کہیں پاکستان کی بدنامی نہ ہو. تو ان کا کہنا تھا کہ آپ انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا. تو یہ ملاقات جو اب ختم ہوگی اور اب باضابطہ طور پر یہ رابطے جاری اور مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. ملاقات ختم ہو گئی ہے اور باضابطہ طور پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے. میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کے اتحادیوں سے بات چیت جاری ہے، جلد فیصلہ ہو جائے گا. ایم کیو ایم کے خالد مقبول، امین الحق، عامر خان اور خواجہ اظہار الحسن شریک تھے. اتحادیوں سے بات چیت جاری رہے، جلد فیصلہ ہو جائے گا. میاں شہباز شریف کا یہ موقف سامنے آیا. فیصلہ کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ جب صحافی نے یہ سوال کیا آپ یہ سوال اتحادیوں سے پوچھیں، میاں شہباز شریف نے اس سوال کا یہ جواب دیا.
शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क में 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पीटीआई शामिल ना हो। कौमी हुकूमत 5 साल सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे, मसाइल हल करे। पीटीआई को इसलिए शामिल ना किया जाए क्योंकि मसाइल पीटीआई के ही पैदा करते हैं। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। और बात करते हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। मियां शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुल्क में 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए लेकिन उसमें पीटीआई को इसलिए शामिल ना किया जाए क्योंकि मसाइल पीटीआई के ही पैदा करते हैं। आप बताएं सर, आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब के ये ख्वाब शेख चिली के ख्वाब है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो पहली तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ ने बहैसियत एमएनए जब हलफ लिया है तो उन्होंने कहा है कि मैं आईने पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा। अब वो कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान को जो है वो हटा दिया जाए और एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसका कोई तस्वुर आइन में मौजूद नहीं है। पहले तो वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं, ये बात करके अपने हलफ से रुगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं और मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर उनकी, ताकि उनकी जो नशिस्त है उसको खाली करार दिया जाए आर्टिकल 62 के तहत, क्योंकि कोई भी शख्स जो हलफ लेता है पाकिस्तान के आइन से वफादारी का, वो पाकिस्तान के आइन के मुनाफी इस तरह की बात नहीं कर सकता। अब ये जो उन्होंने शेख चिली के ख्वाब अपने दिखाए हैं और कोशिश की है कि इस तरह से एक हल पेश करने की, वो ना सिर्फ ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जेब नहीं देता बल्कि किसी एमएनए को भी जेब नहीं देता। और मेरा ये ख्याल है कि या तो शायद इस तरह के जो जिस तरह से जब से उनको आए हैं उनका दिमागी तवाज़ुन वैसे भी क्वेश्चनेबल है कि वो सही नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने जो ये तजवीज़ पेश की है ये तो सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर मबनी है और आर्टिकल 6 की वायलेशन के वो मर्तकब हुए हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस लेना चाहिए और इन्हें जो है वो आर्टिकल 62 के तहत इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अच्छा सर ये भी बता दें कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए और आप कह रहे हैं कि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो फिर गैर मुंतखब हुकूमत हुई ना? ये एक ऐसी इन्होंने गुफ्तगू बात की है जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के आइन से मावरा एक निज़ाम जो है उसको इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। जी। और अभी आपको मालूम है कि इन्होंने जो अदम एतमाद की यहाँ पे पेश की है उसको भी इन्होंने सबोटाज किया है, क्योंकि वो तो अदम एतमाद तो आइन के तहत है। अब ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद के बाद 5 साल के लिए एक मावराए आइन हुकूमत जो है वो कायम की जाए। ये तो किधर गया वो वोट को इज्जत दो का बयानिया, किधर गया इनकी जमहूरियत के लिए प्रचार? और उससे जाहिर यही होता है कि इनको ना तो अवाम से कोई उम्मीद है ना ही इनको अवामी नुमाइंदों से कोई उम्मीद है। और अब ये मावराए आइन निज़ाम जो है उसको उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। कैसे आगे लेके जाएंगे इस मामले को? कम है, मैं समझता हूँ कि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसको इसका नोटिस लेना चाहिए, अदलिया को उनके इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब आप लोग क्या करेंगे, हुकूमत क्या करेगी? शहबाज शरीफ के फवाद चौधरी साहब आप लोग इसको कैसे देखते हैं, आप इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेंगे? कानूनी तौर पे तो इसको आपको भी उठाना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आई। फवाद चौधरी साहब मैं ये कह रही हूँ कि ये कौमी हुकूमत की बात करना इतने धड़ल्ले के साथ में करना कि अब जो हुकूमत आएगी वो कौमी हुकूमत आएगी, तो ये इसके ऊपर आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जिन लोगों को नोटिस लेना है सो लेना है, सर हुकूमत क्या करेगी? नहीं, ये किस प्रोविजन के तहत आएगी? क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है? क्या पाकिस्तान में जो आइन कानून कोई नहीं है? आप मुझे बताइए ना, ये तो किसके तहत आएगी? किस आइनी प्रोविजन के तहत आएगी? कैसे आएगी? पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो जमहूरियत के ऊपर बुनियाद रखता है। जमहूरियत में लोगों की जो वोट है उसके ऊपर हुकूमत बनती है, और इस तरह की किसी भी हुकूमत की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के आइन में नहीं है। और मावराए आइन निज़ाम देना जो है वो उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है। इस तरह की हुकूमत की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
अहम खबर देंगे कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। 2 मेंबरान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 3 की नून लीग के साथ बातचीत तकरीबन आखिरी मराहिल में है। तो इसी तहलका खेज खबर पर बात करेंगे। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद, किन किन अरकान की बातचीत हो रही है और क्या किसी ने शमूलियत का इशारा दिया है, कोई वाज़ेह बात की है? ये एक बिल्कुल अहम पेशरफ्त है। जनूबी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 अरकान असम्बली जो है कौमी असम्बली के, वो 2 बड़ी अपोजिशन के जमातों के साथ उनके गैर मामूली राब्ते हुए हैं गुज़श्ता 5 दिनों में। हमने इसकी तहकीक की है। उसमें नून लीग की आला क़यादत ने इन अरकान की हमदर्दियाँ हासिल करने का टास्क वैस लगारी और राना सनाउल्लाह को दिया था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मिलकर इन मेंबरान से बातचीत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से तहरीक इंसाफ के तौर से MNA ख्वाजा शिराज महमूद को बाकायदा तौर पर पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी है। इस तरह मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अहमद हुसैन डाहर, उनके साथ नून लीग की आला क़यादत की बातचीत आखिरी मराहिल में है। इसके अलावा नून लीग और PPP की क़यादत ने तहरीक इंसाफ के मेंबरान रियाज मज़ारी और अमजद खोसा को भी पैगामात भिजवाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA जाफर लगारी और मुजफ्फरगढ़ से साहबजादा बासित सुल्तान को भी अप्रोच किया गया है। MNA आमिर गुपांग जो कि मुजफ्फरगढ़ से हैं, चौधरी जावेद विड़ाइच और विहाड़ी से औरंगजेब खिची के नून लीग पंजाब के क़यादत के साथ राब्ता हुआ है। MNA मोहम्मद खान लगारी और समी गिलानी को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है। प्लीज जाहिद गिशकोरी ये भी बता दीजिएगा, ये ऑफर्स का सिलसिला है या फिर किसी ने रजामंदी भी जाहिर की है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। जी, इसमें जो 5 मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक तौसा से, एक मुल्तान से हैं, उनकी बातचीत हतमी मराहिल में पहुंच चुकी है और ये आने वाले चंद दिनों में एक मुमकिन तौर पर इसका बाकायदा ऐलान भी सामने आ सकता है। जी, तो ये कुछ चल रहा है जनूबी पंजाब की सियासत में। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी, आप हमारे साथ थे। कल के सख्त इंटरव्यू के बाद आज वजाहतें। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है, हुकूमत छोड़ी है ना ही ऑपोजिशन में गए हैं। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है, इत्तेहादियों से मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का फ़ायदा है। चौधरी साहब ने बयान की वजाहत कर दी है, बात ख़त्म हो गई, रात गई बात गई। फवाद चौधरी की समा से गुफ्तगू। खुसरो बख्तियार का कहना है अवाम का जज्बा काबिल कदर है, लोग हुकूमती जलसे के लिए बेचैन हैं, मुल्की मफाद को सबसे बालातर रखना चाहिए। उम्मीद है कि तसादुम की सूरत पैदा नहीं होगी। इस वक्त फवाद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी से बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है अब इस वक्त जलसे की तैयारियां हो रही हैं, दिखाई क्या दे रहा है? हाल है जी, जलसा इंशाल्लाह बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप देखेंगे हमने तो 10 लाख बंदा टारगेट किया और इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा ही होगा। चौधरी परवेज़ इलाही के बयान के ऊपर उनकी वजाहत भी आ गई, अब आप क्या कहेंगे? चौधरी साहब ने बयान की वजाहत कर दी है, बात ख़त्म हो गई। अब आपको रात गई बात गई। सिर्फ इतना बताइएगा, सिर्फ इतना बता दें कि आपको मौजूदा सूरत हाल में नज़र क्या आ रहा है? कल से तो OIC शुरू हो रही है, इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम ये जो पोजीशन है ये इसी तनख्वाह पे काम करेगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे सबको जो जॉब लेटर्स हैं वो रिन्यू कर देंगे, अपने अपने काम करेंगे। आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या जनूबी पंजाब से भी लोग जलसे के लिए आ रहे हैं? इस वक्त जो जज्बा है आवाम का, मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। ज़िला रहीम यार ख़ान जो आखिरी ज़िला है पंजाब का, वहाँ से लोग बेचैन हैं 27 तारीख को शमूलियत के लिए। आपको तसादुम होता तो दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद से हट के लोग देख रहे हैं कि आमने सामने अपोजिशन और हुकूमत, बड़ा एक बेचैनी सी सूरत हाल है कौम में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जमहूरियत अब इतनी मच्योर हो जानी चाहिए और हो गई है कि मुल्की मफाद को सबसे पहले मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। सियासी मफाद, जमातों के सियासी मफाद बाद में है और मैं पुरुमीद हूँ कि दोनों अपोजिशन भी और हुकूमत भी मुल्की मफाद को देखते हुए कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होने देंगे जिससे तसादुम का खदशा हो। तो ये हुई चलते फिरते साफ बात। अब हम आपको बताएंगे साफ इनकार, हम नहीं बनाएंगे। नून लीग आपको वजीर आला बनाती है तो बन जाइए। वजीर दिफा परवेज खट्टक का काफ लीग को टोक पैगाम। परवेज खट्टक ने मुनीस इलाही को आगाह कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप चाह रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग है।
وزیر اعلیٰ بن جائیں، سب سے پہلے آصف زرداری نے پیشکش کی، پھر شہباز شریف سمیت سب نے یہی پیشکش کر دی۔ حکومت کی جانب سے انتظار ہے، فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بڑے بڑے سرپرائز آنے والے ہیں۔ آپ لیگ کے چودھری پرویز الہی کی بڑی بڑی باتیں سامنے آ گئی، کہتے ہیں سب اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلے کا اعلان کریں گے۔ زرداری صاحب نے امید دلائی ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی، نہیں دیں گے وزارت اعلیٰ۔ مونس الہی کو بتا دیا اگر نون لیگ وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو بن جائیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا جواب، کہتے ہیں اتحاد متوازن سیاسی اصولوں پر ہی ممکن ہے، ہر مشکل میں بلیک میلنگ کرنا مناسب رویہ نہیں۔ 5 سیٹوں پر وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ بلیک میلنگ ہے، یہ نہیں چلنے والی۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید بھی ایسا ہی کچھ کہہ چکے ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ دونوں جانب سے یہی آوازیں آ رہی ہیں، حکومت اور اپوزیشن دونوں یہی کہتے نظر آ رہے ہیں۔ آ جائیے، گھوڑا اور میدان دونوں حاضر ہیں۔ تو عدم اعتماد کی جنگ میں قاف لیگ کس کے ساتھ ہے؟ سخت بیان کے بعد پرویز الہی کو وضاحتی بیان کیوں دینا پڑا؟ دیکھیے چودھری پرویز الہی کے ساتھ خصوصی گفتگو پروگرام ندیم ملک لائیو میں آج رات 8:03 پر۔ اہم بیان کے بعد اہم ترین گفتگو، اہم ترین انٹرویو آپ صرف سما پر دیکھ سکیں گے۔ عدم اعتماد کی جنگ میں قاف لیگ کہاں کھڑی ہے، کس کے ساتھ ہے؟ سخت بیانات کے بعد پرویز الہی کو وضاحت کیوں دینی پڑی، وضاحتی بیان کیوں دینا پڑا؟ $1 ملین کوشچن، یہ سب کچھ دیکھیے چودھری پرویز الہی کے ساتھ خصوصی گفتگو دیکھیے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں آج رات 8:03 پر 8 بجے کی ہیڈ لائنز کے ٹھیک بعد یہ اہم پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، اہم انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے۔ عدم اعتماد کی جنگ میں قاف لیگ کی پوزیشن کیا ہے، کس کے ساتھ یہ پارٹی کھڑی ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کمٹمنٹس پوری نہ ہوئی تو حکومت سے علیحدگی پر غور ہو سکتا ہے۔ جی ڈی اے کی رہنما فہمیدہ مرزا نے خبردار کر دیا، سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا عدم اعتماد پر حکومت کے ساتھ ہیں، اس وقت کوئی سودا نہیں کریں گے۔ فہمیدہ مرزا کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے آج پروگرام 7 سے 8 میں۔ حکومت سے باہر ہو جانا، وہ سارے میٹرز وہ اپنی جگہ، ہمارے وہ ہیں آپشنز کھلے۔ اس وقت جہاں تک نو کانفیڈنس کا تھا، میں آج تک کابینہ کا حصہ ہوں، میرے لیے جواز یہ نہیں بنتا تھا کہ میں یہ کہوں کہ میرا آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو 10-12 دن نہیں، یقیناً باقی جو ریمیننگ ٹائم ہے کہ اس میں انہوں نے وہ پورا کرنا ہے، اور نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم پھر ہمارے لیے دوسرے آپشنز کھلے ہیں۔ پنجاب کی مجبوری، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ضروری۔ مسلم لیگ قاف کے مرکزی دفتر کے باہر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے پینافلیکس لگ گئے۔ ہر لمحے بدلتے سیاسی موسم نے لیا ایک اور موڑ۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے پوسٹر لگ گئے، جن پر تحریر درج ہے پنجاب کی مجبوری، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ضروری۔ مزے کی بات ہے کہ ایک روز پہلے ہی چودھری شجاعت نے بڑی جماعتوں کو ایوان کی باتیں سڑکوں پر لے جانے سے روکا۔ ایک روز بعد ہی ان کی اپنی پارٹی نے اپنی دلی خواہش لاہور کی سڑکوں پر بتانا شروع کر دی۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے صوبہ چلایا تھا وہ اسی طریقے سے صوبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اتنا ہی کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ پورے پنجاب کی عوام کی آواز ہے کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز ہونا چاہیے، اس لیے کہ چودھری پرویز نے اپنے دور میں جو کام کیے ہیں 11 بائی یتیم بچوں کے بارے میں۔ پوسٹر مسلم لیگ لاہور یوتھ ونگ کے صدر شیخ فیصل حیات کی جانب سے لگائے گئے، انہوں نے اپنی تصویر بھی ساتھ لگائی۔ اب دیکھیے دوسروں کو مشورہ دینے والے چودھری صاحب اپنے کارکنوں کو کوئی حکم دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ محمد علی رضا، سما لاہور۔
نیب نے وفاقی وزیر مونس الہی کو گرفتار کرنے کی قیاس آرائیاں بے بنیاد قرار دے دی ہیں۔ بیان میں کہا ہے کہ مونس الہی کے خلاف تو کوئی انکوائری ہو ہی نہیں رہی۔ قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ نے 11 دیگر انکوائریز اور 2 انویسٹیگیشنز کی منظوری دے دی ہے۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر مونس الہی کے خلاف کارروائی کی خبروں پر نیب بھی بول پڑا، باقاعدہ اعلامیہ جاری کر کے تمام رپورٹس کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان نیب کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مونس الہی کے خلاف تو سرے سے کوئی انکوائری موجود ہی نہیں، وفاقی وزیر کو گرفتار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میڈیا میں ہونے والی تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ ادھر نیب ایگزیکٹو بورڈ نے 11 نئی انکوائریوں اور 2 انویسٹیگیشنز کی منظوری دے دی۔ سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کے خلاف مبینہ کرپشن پر تحقیقات ہوں گی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن انتظامیہ، سابق سینئر جنرل مینیجر پاکستان ریلویز انجم پرویز اور وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کے خلاف انکوائری کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کیا ہونے جا رہا ہے، اتحادی کس کے ساتھ ہیں، 25 مارچ کے بعد پتہ چل جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سیاست اہم مرحلے میں داخل ہو چکی، فضل الرحمان وحشی جٹ بنے ہوئے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ سب بھاگ جائیں گے، آپ دھر لیے جائیں گے۔ سیاست جو ہے وہ اہم پیرائے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اپوزیشن کو حق حاصل ہے عدم اعتماد کا۔ 63A کی خلاف ورزی پر اسپیکر کسی کا ووٹ کینسل کر سکتا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے، یہ میری رائے ہے۔ جس طرح کل آصف زرداری نے خط لکھا ہے کہ لوگ وہاں آئیں ورنہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اسی طرح عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہوگا، جو 63A کی خلاف ورزی کرے گا اس کا ووٹ کینسل ہوگا اور ووٹ نہیں ڈال سکے گا۔ نسلی اور اصلی لوگ جو ہے وقت پڑنے پر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 20 تاریخ سے اسلام آباد جو ہے رینجرز، پولیس اور FC کو خصوصی اختیارات دے رہا ہوں۔ ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، ان کو ہم چھٹے کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت مولانا فضل الرحمان پہ ہو رہی ہے، وہ تو بفرے پڑے ہیں، وحشی جٹ پڑنے پڑے ہیں۔ بھائی آپ عالم دین ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لاٹھیاں اور تیل میں بھگوئی ہوئی لاٹھیاں اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے۔ آپ کے بھی سارے مدرسے پنجاب میں ہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے، آپ دھر لیے جائیں گے۔ عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحکام کی طرف منتقل ہو جائے۔ نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے۔ اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد پاس ہونے پر وزیر اعظم سرشار کہتے ہیں کہ 1973 کے بعد اسلامی دنیا میں سب سے بڑا کام ہوا ہے۔ سوات جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ فضل الرحمان 30 سال سے حکومتوں کا حصہ تھے، کیا کبھی کسی مغربی رہنما کی زبان سے اسلاموفوبیا کے خلاف بات نکلوائی؟ کیا نواز شریف نے کبھی امریکی صدر کے سامنے اسلاموفوبیا کے خلاف پرچی پکڑی؟ آج میرے لیے بہت خوش کا دن ہے۔ 57 مسلمان ملکوں نے مل کے پیش کی پاکستان کی ریزولوشن اسلاموفوبیا کے خلاف۔ صبح سے ساری مسلمان دنیا سے مجھے مبارکیں مل رہی ہیں۔ یہ 1973 کے بعد سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے۔ 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن بنا دیا گیا ہے۔ کل ہندوستان میں RSS کی حکومت جو اسلام کے خلاف ہے، عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عورت اپنے سر پہ چادر نہیں لے سکتی، یعنی عورتیں کپڑے اتار تو سکتی ہیں لیکن کپڑے پہن نہیں زیادہ سکتی۔ یہ ہے اسلاموفوبیا۔ فضل الرحمان، میں تمہارے سے سوال پوچھتا ہوں، 30 سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں، دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، کبھی آپ نے کسی مغربی رہنما کے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا اسلاموفوبیا کے خلاف؟ بلکہ کسی سے بات بھی کی؟ خاص طور پہ نواز شریف، جب آپ پرچیاں پکڑ کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرچی اسلاموفوبیا کی بھی پکڑ لینی تھی، ایک کشمیر کی بھی پرچی پکڑ لینی تھی، لیکن جو غلام لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف پیسہ خدا ہوتا ہے، جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں ان کی کانپیں ٹانگیں گی امریکی صدر کے سامنے۔
عمران خان کا ساتھ دو گے؟ ملک کی خود مختاری کے لیے عمران خان کے سنگ لڑو گے؟ 27 مارچ کو اسلام آباد پہنچو گے؟ وفاقی وزیر مراد سعید نے سوات جلسے میں کارکنوں سے حلف لے لیا. کہا ہم عہد کرتے ہیں ملکی غیرت، خود مختاری اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. کیا اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دو گے؟ کیا ملک کی خودداری کے لیے عمران خان کے سنگ بسنگ لڑو گے؟ 27 تاریخ کو اسلام آباد پہنچو گے؟ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ قومی غیرت، ملک کی خود مختاری اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے. الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے سوات میں جلسہ کر ڈالا. الیکشن کمیشن نے اب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کو ضلع کرم کا دورہ کرنے سے روک دیا ہے. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 31 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے نوٹس جاری کر دیا ہے. نوٹس میں وارننگ دی گئی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے ضلع کرم کا دورہ کیا تو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی ہو سکتی ہے. تو آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے سوات میں جلسہ کر ڈالا ہے. الیکشن کمیشن نے اب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کو ضلع کرم کا دورہ کرنے سے روک دیا ہے. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 31 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سما.